السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ قال الله عز وجل في موضع آخر: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد، اسلام میں مرد اور عورت کے لیے نکاح کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ نکاح عظیم اور مقدس رشتہ ہے، جس رشتے سے منسلک ہونے کے بعد انسان عفت والی، عصمت والی اور پاک دامنی والی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایسی زندگی کہ جس کے اندر اطمینان بھی ہو، جس کے اندر الفت اور محبت بھی ہو، میاں بیوی دونوں دکھ درد کے ساتھی اور غمخوار ہوا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں نکاح کی مشروعیت کا ذکر کیا اور یوں فرمایا: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ جو خواتین تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار۔ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ کہیں اللہ نے یوں ذکر فرمایا: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ اپنے جوانوں کی شادیاں کراؤ، نیک رشتے منتخب کرو، حتیٰ کہ اپنے غلاموں کی بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے حکم سے، اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے۔ ان دونوں آیتوں میں نکاح کا حکم دیا
بعض علماء کرام نے دلیل لی ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، بعض نے کہا ہے کہ نکاح کرنا مستحب ہے، لیکن جب طاقت موجود ہو اور قوت موجود ہو، گناہ کا انتشار کا، بدکاری کا اندیشہ ہو، اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ رب العزت سرپرستوں سے، ولیوں سے اور ماں باپ سے مخاطب ہے کہ اپنی جوان اولاد کے نکاح کرائیے، ان کے رشتے کروائیے۔ یہ دلیل ہے کہ بغیر ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ سرپرست کا ہونا، ولی کا ہونا عورت کے رشتے کے لیے، خاتون کے رشتے کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، ارے کوئی بھی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے، فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے اور باطل ہے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوا کرتا۔ دلیل قطعی رب کے قرآن سے بھی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ خطاب سرپرستوں کو ہے، ولیوں کو ہے اور ماں باپ کو ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رشتے ڈھونڈے اور تلاش کرے۔ معنی یہ کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ ذکر فرماتے ہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر فقیر ہوں گے، کمزور ہوں گے معاشی طور پر، تو نکاح کی برکت سے اللہ انہیں غنی کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہاں نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدے کا ذکر کیا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر فقیر ہوں گے، لوگوں کو خدشے ہوا کرتے ہیں کہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ کرنے کے قابل ہوں تبھی رشتے کیا کریں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ کیا کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر اس مقدس اور عظیم رشتے سے منسلک ہو جائیں، اس کی برکات اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر فقیر ہوں گے، يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا یخلف اللہ المیعاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث حق علی اللہ عونہم، ارے تین اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ پر ضروری ہو جاتا ہے اللہ ان کی مدد کرے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی معاونت کرے۔ یہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کا مالک کہتا ہے کہ اتنے پیسے لے آؤ تمہیں آزاد کر دوں گا، ان پیسوں کے لیے غلام کوشش کرتا ہے، کہا اللہ رب العزت اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور ضرور کیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا، والناکح الذی یرید العفاف، ایسا شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ پاک دامنی حاصل کرے، وہ عصمت اور عفت حاصل کرے، وہ گناہوں سے بچ جائے، تو لہذا اللہ رب العزت اس کی بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ نکاح کرنا انبیاء اور رسل کی سنت ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ الرعد کے اندر ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر دو مسئلے اس آیت سے اخذ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ایک تو رد کیا یہودیوں پر جو عیب گوری کیا کرتے تھے کہ کیسا نبی ہے جو شادیاں کرتا ہے، اگر واقعاتاً نبی ہوتا تو سارا کام نبوت کے لیے سارا ٹائم سر انجام دیا کرتا، عیب جوئی کیا کرتے۔ اللہ نے جواب دیا، وما ارسلنا من قبلک من رسل ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذرية،
کہ اس پیغمبر سے پہلے بھی جتنے نبی تھے ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے اولاد بھی تھی، جواب دیا۔ دوسرا نکاح کی ترغیب دی کہ یہ نکاح کرنا رسولوں کی سنتیں، یہ نکاح کرنا انبیاء کی سنتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی صحیح حدیث کہ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کی سنت میں سے ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، ایک حیا اور دوسرا عطر لگانا، خوشبو استعمال کرنا، والسواک اور تیسرا مسواک کرنا، والنکاح اور چوتھا نکاح کرنا۔ کہا یہ رسولوں کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی یہی ذکر کیا کہ پیغمبر آپ سے پہلے جتنے رسول تھے جعلنا لهم ازواجا وذریہ، ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ صحیح بخاری میں کتاب النکاح باب ترغیب نکاح میں مشہور حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 3 افراد آئے امہات المؤمنین کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس، یسألون عن عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اما عائشہ سے پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول کے عمل کیا ہیں، آپ عبادت کتنا کرتے ہیں رات کو، آپ روزے کتنا رکھتے ہیں؟ جب ازواج نے بتایا کہ آپ کا یہ شیڈول ہے، کأنہم تقالوہا، گویا انہوں نے اپنی عبادت کو کمزور سمجھا۔ ہم کہاں، اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم بھی ہے، مغفور بھی ہے، نبیوں کے سردار بھی ہے، کائنات کے امام بھی ہیں، آپ جنتی بھی ہیں، کأنہم تقالوہا، ہم کہاں، اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو جذبات چڑھے، ایک کہنے لگا انی لا اصوم ولا افطر، میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا اصلی ولا ارقد، میں پوری رات جاگ کر نماز پڑھوں گا، ولا ارقد، ایک لمحہ بھی سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا اعتزل النساء، شادی نہیں کروں گا، اس میں وقت بھی لگتا ہے، اس میں معاملات بھی بڑھ جایا کرتے ہیں، اعتزل النساء، میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گا، شادیاں نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ چلا کہ تینوں نے اس طرح کہا، تینوں کو بلایا، کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، ارے تم تینوں یہی وہی لوگ ہو جو اس طرح کہا تم نے؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول ہم نے کہا ہے۔ کہا سنو، فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ کا متبع ہوں، تم سب سے زیادہ مجھ میں خشیت، للہیت، ربانیت ہے۔ انی لا اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، اصلی و ارقد، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اتزوج النساء، میری بیویاں بھی ہیں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری شریعت ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ فلیس منی لیس علی طریقتنا، میرے طریقے پر نہیں، فتح الباری پڑھیے، لیس علی شرعتنا، کہ ہماری شریعت پر بھی نہیں ہے، میرے طریقے پر بھی نہیں ہے، لہذا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحیح الجامع کے اندر یوں کہا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا، نصف الدین قرار دیا۔ ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ شادی کر لیتا ہے، نکاح جیسے مقدس اور عظیم رشتے سے منسلک ہو جاتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، اس کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، باقی آدھے سے متعلق اللہ سے ڈرتا رہے، خشیت، للہیت اختیار کرتا رہے۔ یہاں اس حدیث میں اتنا ذکر کیا کہ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے، نصف الدین قرار دیا، آدھا دین قرار دیا۔ بلکہ ایک روایت نے یوں بھی فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد آن علی شطر دینہ،
ارے جسے اللہ نے نیک بیوی عطا کی، امرأۃ صالحہ عطا کی، فقد آنہ علی شطر دینہ، گویا اللہ نے اس کا آدھے دین کی مدد کر دی۔ یہاں اللہ نے امرأۃ، اللہ کے رسول نے امرأۃ صالحہ قرار کہا، نیک بیوی۔ نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے، نیک بیوی کا حصول بہت بڑی سعادت اور خوش بختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی حدیث ہے، ترغیب کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من السعادہ، چار چیزیں خوش بختی کی، سعادت مندی کی دلیل ہے۔ المرأۃ الصالحہ، کسی کو نیک بیوی مل جائے، نیک خاتون مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ والمسکن الواسع، اچھا گھر مل جائے، والجار الصالح، اچھا پڑوسی مل جائے، اور والمرکب الحنی، آرام دہ سواری مل جائے۔ یہ چار چیزیں جسے مل جائے، اربع من السعادہ، یہ سعادت اور خوشبختی کی دلیل ہے۔ خاتون اچھی ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، کہا یہ خوش بختی، سعادت مندی اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو نیک بیوی کا حصول بہت بڑی نعمت کو قرار دیا، بہت بڑی خوش بختی قرار دیا۔ نکاح کے متعدد فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، ہم اپنے استاد جناب عبداللہ بن عباس سے پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ اور جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ کو قرآن کا عالم بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ وہ کہتے ہیں اپنے استاد سے پڑھ رہے ہیں، اور ان کی موت بھی کیسی عظیم موت آئی۔ ان کی قبر طائف کے اندر موجود ہے۔ کہا جب ان کی موت آئی، ان کی روح پرواز ہوئی تو آسمانوں سے آوازیں آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کتنے عظیم صحابی ہیں۔ کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں نہیں استاد جی۔ کہا فوراً نکاح کرو۔ اس امت کے سب سے بہترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تھے۔ نکاح کرو فإنہ نصف الدین، سمجھ لو جب تم نے نکاح کر لیا تمہارا آدھا دین پورا ہو گیا۔ نکاح کے متعدد فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے، اللہ نے اس میں اطمینان رکھا ہے۔ سورہ الاعراف پڑھیے، رب العالمین فرماتے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اللہ نے ان کی بیوی کو لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ نکاح میں سکون ہے، فطری طور پر نکاح کے اندر اطمینان القلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حبب الی من دنیاکم ثلاث، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزیں پیاری لگتی ہیں، تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں بٹھا رکھی ہے۔ الطیب، ایک خوشبو جو انسان کو اندرونی طور پر معطر کرتی ہے، انسان کو عیونی طور پر اطمینان عطا کرتی ہے، اور دوسری چیز انسان کی روح کے لیے بڑی بہترین ہوا کرتی ہے۔ والنساء، اللہ نے شادیوں کے اندر بھی سکون رکھا ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے۔ لہذا نکاح کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، انسان کو پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، عفت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان نکاح نہیں کیا کرتا تو پاک دامنی سے بچنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، اور جب مشکل ہوتا ہے کہیں اس سے گناہ سرزد ہو جاتے تو کتنا بڑا گناہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ معراج پر گئے، ایک خواب کا بھی ذکر آتا ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ دیکھے کہ ان کو دیگوں میں ڈالا جا رہا ہے، ایسے برتن کہ منہ بڑا تنگ ہے اور نیچے چوڑے ہیں، اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کی اتنی ہولناک کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ کہم زنات، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو منہ کالے کیا کرتے تھے۔ لہذا نکاح میں سکون بھی ہے، اطمینان قلب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رزق میں فراوانی بھی ہوا کرتی ہے۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کی علامت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس خاتون سے شادی کریں جو تمہارے لیے بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم،
قیامت کا دن ہوگا میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ معقل ابن یسار فرماتے ایک آدمی آئے، اللہ کے رسول ایک خاتون ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، اس میں خوبیاں موجود ہیں، لیکن ایک خامی ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اتزوج عنہا، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ دوبارہ آیا، اللہ کے رسول میں شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ دوبارہ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ تزوج الودود الولود، اس خاتون سے شادی کریں جو تمہارے لیے بچے پیدا کرنے والی ہو، جو کوٹ کوٹ کر تمہارے سے پیار کرنے والی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت کا دن ہوگا میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ اولاد کا حصول یہ بھی شادی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میرا نام رہے، اللہ مجھے اولاد دے، پھر ان کی اولاد تاکہ نشان نام رہے۔ اور اولاد کا ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر اولاد نیک ہے، اگر اولاد صالح ہے، انسان مر جاتا ہے، کہا ولد صالح یستغفر لہ، نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ اگر اولاد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تب بھی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچے کا انتقال ہوا، اس نے صبر کیا 3 بچوں کا، کہا وہ بچے اس کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ ما من مسلم یتوفى له ثلاث، اس نے صبر کیا، اس نے اللہ کی امانت سمجھا کہ اللہ نے دیا تھا، دی تھی، اللہ نے لے لی، صبر کیا، اور قیامت کا دن ہوگا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، نسل انسانی کی بقا ہوا کرتی ہے، نکاح سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کو پاک دامنی عزت کی حفاظت مل جایا کرتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو شادی کرنا چاہتا ہے یا جس میں شادی کی طاقت ہے، فلیتزوج، وہ جلدی جلدی نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، فائدہ کیا ہوگا؟ آنکھوں کی حفاظت ہوگی اور اس کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی۔ وأحسن للفرج، اس کو پاک دامنی حاصل ہوگی۔ اگر طاقت نہیں ہے، فإن لم يستطع، شادی کو مشکل بنا دیا گیا، طاقت نہیں ہے، فعلیک بالصوم، تو روزے رکھا کرو کثرت کے ساتھ۔ فإن له وجاء، روزے ڈھال ہے، فإن له وجاء، روزے قاطع الشہوت ہے، لہذا روزے کا پھر اہتمام کیا کرو۔ جیسا میں نے ذکر کیا، نکاح کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا بھی اجر بتایا کہ وفی بضع احدکم صدقہ۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ازدواجی تعلقات قائم کرے پھر بھی ثواب ہے، پھر بھی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں پھر بھی عبادت ہے۔ ارأیتم لو وضعها فی الحرام، یہ بتاؤ اگر وہ حرام استعمال کرتا ہے، اکان علیہ وزر، کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ کہا گناہ ملے گا۔ کہ اگر وہ حلال استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، اس کے لیے اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ نکاح کی بہت برکات ہیں، نکاح کے بہت فائدے ہیں، لہذا ان فوائد کے پیش نظر نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اجلت کرنی چاہیے۔ جوان ہو جائے اولاد بلوغت کو پہنچ جائے، ماں باپ پر ضروری ہے اولاد کے لیے رشتوں کا بندوبست کر لے، اولاد کے لیے نکاح کا بندوبست کر لے۔ آج ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، آج ہماری ترجیحات دنیا بن گئی ہے، آج ہماری ترجیحات رسم و رواج ہو گئے، آج ہماری ترجیحات برادریاں ہو گئی وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے اور دنیا کے مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جایا کرتی ہے۔ حالانکہ معیار جو مقرر کیا دین کے اندر، معیار جو مقرر کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بالکل واضح ہے کہ اگر بہو کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اگر داماد کا انتخاب کرنا ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ شریعت نے بالکل واضح کر دیا اور بتا دیا کہ کیا، لیکن ہمارے معیار بالکل مختلف ہیں، ہماری ترجیحات بالکل مختلف ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم
من ترضون خلقہ ودینہ، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے، داماد کے اختیار کرنے میں کس چیز کو دیکھنا ہے تم نے؟ من ترضون خلقہ ودینہ، دو چیزیں دیکھنی ہے، اس کا اخلاق دیکھنا ہے اور اس کا دین دیکھنا ہے۔ با اخلاق ہے، با دین ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، علاقے والے اخلاق کی گواہی بھی دیتے ہیں، فزوجوہ، اس کا رشتہ کر دیں۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو سنے زمین میں فتنے پھیلیں گے، فساد پھیلیں گے، گناہوں کے راستے کھلیں گے۔ لہذا 2 چیزوں کو معیار بتایا، خلقہ ودینہ، داماد کے اختیار کرنے میں کس کو دیکھیں؟ اخلاق کو بھی دیکھیں اور دین کو دیکھیں۔ با اخلاق ہے اور با دین ہے۔ لڑکے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ با اخلاق اور با دین، لیکن آج معیار بالکل بدل گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہیں، اتنے مالدار ہیں کہ جن کی درہم و دینار کو گننا شروع کر دیا جاتا، صبح سے شام تک کوئی گن نہیں سکتا تھا، جن کی سونا چاندی اتنی زیادہ تھا کہ ہاتھوں میں اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ رشتہ کر رہے ہیں اپنی بہن کا، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے جیسا مالدار دیکھتے، اپنے سے بڑا دیکھتے، اپنے سے بڑا نہ ہوتا تو کم سے کم اپنے جتنا تو ضرور ہوتا۔ اسٹیٹس کی بات ہو جاتی ہے، ایکول کی بات ہوتی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف دیکھیں کیا سوچا، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہا جو لمبی نماز پڑھے گا میں اس کو اپنی بہن کا رشتہ دے دوں گا۔ انتظار کرتے رہے، لوگوں نے جانا شروع کر دیا، ایک آدمی لمبی نماز پڑھتا رہا، انتظار کیا حتی سلم، اس نے سلام پھیرا، مڑ کے دیکھتے ہیں تو کون تھے؟ جناب بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی ہے، مالدار کے مال کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں، معیشت کے لحاظ سے انتہائی تنگ دست ہیں۔ اٹھے، کہنے لگے بلال میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ تمہیں میری بہن کا رشتہ قبول ہے؟ یہ ان کی ترجیحات تھی اور ہماری ترجیحات کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ چاندی آ جاتی ہے بالوں پر، یہی وجہ ہے کہ رشتے کرنے میں دیر ہو جایا کرتی ہے۔ انتخاب کے معیار کو، ترجیحات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر لڑکی کا اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار بھی دین نے مقرر کر دیا، شریعت نے مقرر کر دیا کہ کیسی خاتون ہونی چاہیے، بیوی کے انتخاب کے لیے، بہو کے انتخاب کے لیے کیا دیکھنا چاہیے۔ فرمایا تنکح المرأة لأربعین، نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے، لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر کہ خاتون مالدار ہے کہ نہیں ہے، ولحسبہا، اس کے خاندان کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینہا، اس کے دین کو دیکھ کر۔ کہا فظفر بذات الدین، جب فظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کو ترجیح دو۔ 4 وجوہات سے دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، حسب و نسب ہے کہ نہیں ہے، کیسا خاندان ہے، جمال ہے کہ نہیں ہے، دین ہے کہ نہیں ہے۔ کہا دین ہے، حسب و نسب ہے تو اچھی بات ہے، حسن و جمال ہے تو اچھی بات ہے، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کسے دینی ہے؟ فظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دینی ہے۔ ہمارے ہاں تاخیر کے اسباب میں سے رسم و رواج بھی ہے، شادی کے معاملات کو انتہائی مشکل کر دیا گیا، انتہائی کٹھن کر دیا گیا۔ ہماری تاخیر کی وجوہات میں سے برادری بھی ہے کہ برادری کے علاوہ کہیں اور نہیں دینی، برادری میں کوئی بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، لفنگا ہے، موالی ہے، ہم اس سے تو کر دیتے ہیں، بچی کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے رشتے برادری سے باہر نہیں کرنے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کا خاتمہ کیا، اس بت کو توڑا۔ کس طرح توڑا؟ اپنے خاندان کی، اپنی پھوپھی ذات کا نکاح جناب زینب بنت جحش کا کس سے کیا؟ زید بن حارثہ سے کیا۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ ایک غلام ہے جو بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا، حضرت زید بن حارثہ غلام ہے،
یہ قریشی بیٹی ہے، یہ اپنے نبی علیہ السلام کے خاندان کی ہے، یہ ہاشمی ہے. کس کو رشتہ دے رہے ہیں؟ ایک غلام کو دے رہے ہیں. اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ایک خاتون حبش، ایک خاتون نبی علیہ السلام کے خاندان کی، مکی خاتون ہے، قریشی خاتون ہے. نکاح کس سے کرایا؟ جناب اسامہ بن زید سے نکاح کرایا. اس بت کو توڑا. ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ خاندان سے باہر نہیں، خاندان میں رشتے نہیں ہیں تو بیٹی بوڑھی ہو جاتی ہے، چاندی چڑھ جاتی ہے، دیگر مسائل کھڑے ہو جاتے. نہیں، اچھے رشتے کا انتخاب کرے، نیک اور صالح رشتے کا انتخاب کرے. جہاں اچھا ملے، دو چیزیں دیکھنی ہے داماد کے انتخاب میں. ایک دین دیکھنا ہے، دوسرا اخلاق دیکھنا ہے. بہو اور بیوی کے انتخاب میں بھی دین دیکھنا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے عالم کا انتخاب کرنا ہے، عالمہ کا انتخاب کرنا ہے. اس کا معنی یہ کہ کم سے کم 5 وقت کی نمازی تو ہو، باحیات تو ہو، دین کے معاملات کو سمجھتی تو ہو، اللہ کا قرآن تو جانتی ہو، اس کا تعلق دین کے ساتھ تو ہو. رسم و رواج میں دیگر بھی کئی چیزیں ہیں. نکاح کوشش کرنی چاہیے مساجد میں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث سے، اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد. اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے. ہماری کوشش کیا ہوتی حالوں میں ہو، اور پھر وہاں یہ نکاح جیسی مقدس محفل، نکاح جیسا مقدس عمل، اور وہاں دنیا کی دیگر چیزیں ہوا کرتی ہیں. شور شرابے بھی ہوتے ہیں، لغویات بھی ہوتی ہیں، تصاویر بھی بن رہی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول کی جب حدیث آ گئی اعلنوا، صیغہ امر ہے، اگرچہ یہ امر استحباب کے لیے ہے. جب استحباب کے لیے بھی ہے تو تب ہی تو عمل کرنا چاہیے. اعلنوا ھذا النکاح، کوشش کرنی چاہیے نکاح مساجد میں ہوں. اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرے. خفیہ نکاح نہیں ہونے چاہیے بلکہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. وجعلوه فی المساجد، اس کا اہتمام مساجد کے اندر ہونا چاہیے. اور پھر جہیز کے معاملے میں بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. کسی نے کہا بالکل حرام ہے، کسی نے کہا جتنا چاہتے ہو دے دو. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، اور جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا بضعۃ منی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کو جہیز دیا تھا. جہاز رسول اللہ، ابن ماجہ، مستدرک حاکم. اور کتنا دیا تھا؟ کتنا دیا تھا؟ اس کا معنی یہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آپ کی جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ دیں اور ضرور دیں، لیکن اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے. دکھاوا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھنے والے آئیں گے، انہوں نے اتنا دیا تھا تو میں اس سے زیادہ دوں گا، اور پوری زندگی کے لیے قرضے چڑھ جایا کرتے ہیں. اسی طرح نیک بیوی، اسلام میں اس کے حقوق بیان کیے. نکاح کو انتہائی حسان کرنا چاہیے، انتہائی سہل ہونا چاہیے. رسم و رواج ہندوؤں سے تو ہم الگ ہو گئے، لیکن ان کے رسم، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کلچر آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. لہذا اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل شریعت ہے. نکاح کے سارے مسائل ہر محدث کتاب النکاح قائم کرتے ہیں، پورے مسائل موجود ہیں. لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے جتنا سہل ہو اللہ کے لیے اسے سہل کیجئے، اسے حسان کیجئے. اور پھر بیٹی کی شادی میں تاخیر مت کیجئے. یہ مقدس اور عظیم عمل ہے، اور جسے بہترین، جسے صالحہ، امرأۃ صالحہ مل جائے، اسلام نے اسے بہترین خزانہ قرار دیا. خاتون کے حقوق بھی بیان کیے، مردوں کے حقوق بھی بیان کیے. مرد کے ذمہ لگایا کہ وہ جو کھائے انت طعیمھا اذا طعمت، جو کھائے اسے بھی کھلائے، جو پہنے اسے بھی پہنائے. ولا تضرب الوجه، اس کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے چہرے پر مارنا بھی نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر فاطمہ کے بابا فرما رہے فاتقوا اللہ فی النساء، خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. کئی عورتوں کے متعلق ذکر کیا جس میں یہ 5 خوبیاں ہیں. اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. وہ 5 خوبیاں کیا ہیں؟ صلت خمسہا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے. صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے جو اللہ نے فرض کیے ہیں. عدت زکاتہا،
زکوٰۃ ادا کر لے، حفظت فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اطاعت بالہا اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. کتنے کام؟ صرف 5 کام. نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، شوہر کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے. اور کیا فرماتے ہیں؟ تدخلی ما شئتی، تیری مرضی، جس چاہے راستے سے تو داخل ہو جا. لہذا نکاح اسے سہل ہونا چاہیے. حق مہر کے معاملے میں بڑی کمزوری ہے، دکھاوے کے لیے لاکھوں کروڑوں لکھا دیتے ہیں. طاقت اتنی ہوتی نہیں ہے، پلے میں اتنا ہوتے نہیں ہے، اور اس قرضے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرضہ ہے ہی نہیں، یہ دینا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ معاف نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہوتا. یہ بیوی کا حق ہے، لہذا اتنا لکھوائے جتنا ادا کرے، اور پہلی فرصت میں اسے ادا کر لینا چاہیے. اللہ سے دعا کریں، جو کچھ کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کئی بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. کئی بیمار ہیں، کئی احباب بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو کل فالج ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں. مشہور معالج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک بچے کے حوالے سے کینسر کا مریض ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہماری اس مسجد کی انتظامیہ کے رکن بھائی عبدالرؤوف صاحب وہ علیل ہیں، ان کا آپریشن بھی ہونے والا ہے. میرے اس بھائی کو اللہ صحت عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، شفاء کلی تامہ عاجلہ نصیب فرمائے. اسی طریقے پر ایک ساتھی کے خون کے لیے کہا گیا ہے، بچے کے خون کے لیے، کینسر کا جو مریض ہے. تو یہ ہمارے صادق بھائی منتظم ہیں اس مسجد کے، ہمارے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ساتھی جو خون دینا چاہے ان سے رابطہ فرما لیں، یہ صدقہ جاریہ ہے اور اجر کا ذریعہ ہے. اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء اللہ یغادر السقم، شفاء اللہ یغادر السقم. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من فتنة مسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک جنة الفردوس، اللہم انا نسألک جنة الفردوس، اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع